اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ خاتم سلسلہ امامت حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام ہیں۔ آپ کو امام مہدی، امام المنتظر، حجت اللہ، صاحب الامر، صاحب العصر والزمان اور قائم آل محمد جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ نسل رسالت کی بقا اور نور رسالت کا فروغ آپ کے دم سے قائم ہے۔ آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون ہیں۔ والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت شمون تک منتہی ہوتا ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے۔ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت 15 شعبان 255 ہجری بوقت صبح صادق بروز جمعہ ہوئی۔ حضرت کی جائے ولادت سامرہ ہے۔ آپ کا عہد امامت 260 ہجری میں 9 ربیع الاول کی مبارک تاریخ سے شروع ہوا۔ اس وقت آپ کا سن مبارک 5 سال تھا۔ حضرت کا عہد امامت آج تک جاری ہے اور جب تک مشیت الہی ہوگی جاری رہے گا۔ آپ کی مدت حیات اور دور امامت کی مدت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ آپ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے ہیں۔ آپ ہی کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا کا پورا زمانہ ختم ہو جائے تب بھی خدا آخری دن کو اتنا بڑھا دے گا کہ اس دن ایک شخص کو جو مجھ سے ہے مبعوث کرے گا، جس کا نام میرا نام ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے لبریز ہوگی۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور یقینی امر ہے۔ قیام حق اور اتصال باطل کا کام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق ہے، جن کے ذریعے دین کو مکمل غلبہ اور اقتدار حاصل ہوگا اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ 260 ہجری سے 329 ہجری تک کا عرصہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے، جس کے دوران عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح اور علی بن محمد سمری آپ کے وکیل اور سفیر رہے۔ 329 ہجری سے غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا، جس کے دوران آپ کا براہ راست کوئی نائب اور سفیر نہیں ہے، لیکن وکالت کی عام شرائط کے تحت نیابت کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی غیبت اہل ایمان کے لیے ابتلاء و آزمائش اور اہل کفر و نفاق کے لیے مہلت کا وقفہ ہے، چونکہ آپ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ کے ذریعے ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، اس لیے ظالم و جابر حکمران آپ کی ولادت کو روکنے کے در پہ رہے۔ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باب میں امر الہی پورا ہوا، اسی طرح حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت بھی عمل میں آئی۔ پھر چونکہ ظلم و جور کی قوتیں آپ کی زندگی کے در پہ تھیں، اس لیے اللہ نے آپ کو حجاب غیبت میں پوشیدہ کر دیا۔ اب آپ دنیا کی نگاہوں سے مستور ہیں، لیکن دنیا آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ آپ اس کائنات پر اسی طرح شاہد ہیں جس طرح آپ کے آباء و اجداد شاہد تھے۔ آپ لوگوں کے اعمال کی نگرانی، امور الہی کا نفاذ، بندگان خدا کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ حجاب غیبت میں رہ کر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی معرفت ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی صحیح معنی میں معرفت عطا فرما، ہمیں ان کا دیدار نصیب فرما، ہمیں آپ کے انصار و اعوان میں شمار فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ الہی آمین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔